السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بار بار دکھ مصیبت پریشانی کیوں دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ ہمیں دوسری پریشانی کیوں دیتا ہے؟ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آزما رہا ہے؟ اللہ کسے آزماتا ہے؟ ناظرین، اس واقعے سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک صحابیوں کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا۔ وہ شادی بھی ایک بڑے امیر قریب صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کا سامان تھا، اور گھر میں دودھ گھی کی کثرت تھی۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر وہیں کھڑی ہے۔ شوہر بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہیں۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش کو پوری کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگا، ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک، خوبصورت سیرت، اتنی وفادار اور خدمت دار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ آخر کار یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا، بیوی کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی؟ بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا، کیا میں نے کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی؟ بیوی نے کہا، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تب شوہر نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں اور میں آپ سے محبت بھی بہت زیادہ کرتی ہوں۔ اسی لیے تو میں آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہیں کہ کول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ شوہر کا کسی چیز میں پیر اٹک کر وہ نیچے گر پڑے اور ان سے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کو جسم کا سہارا دیا اور کہنے لگی کہ گھر چلو، واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لوں گی۔ شوہر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ آ سکا۔ تب بیوی کہنے لگی، گھر تشریف لے چلیں، جہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ کہ جب گھر جا کر بیٹھے تو شوہر کہنے لگے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی کریم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو میرے دل میں خیال آیا
کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں فرق ہو اور میرے شوہر کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے شوہر سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور آپ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ! میرے عزیز دوستو اور میری پیاری بہنوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں تکلیف اسی انسان کو آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو بے شک آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے اور اللہ بے شک آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور اپنے ایمان کی راہ پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔